اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے؟ اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ بولو نا آپ کی. یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے. یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا, یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے, خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی تین ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون بیسک تو دو بنتی ہیں, اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام, اور اس قانون پہ کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے ان کے جوابات بھی آ گئے, جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں, مسائل پر اعتراض, وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے. پیغمبروں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ, لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں, پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے, بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے, قانون کی کتاب ہے یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے. اس کو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا, اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی, قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے, یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا, دعوت کا کام, اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا سلیمان, حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال, لباس شاہانہ, تاج شاہانہ, تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے یہ, کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے, ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے. تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہاری غربت. ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی ہیں. اب پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے, چنچی میں جائے, تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے,
سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ, تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا, انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود, آپ نے غربت مانگی, مجھے نہیں پیسہ چاہیے, مجھے غربت چاہیے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں ہے. یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے. مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ رسالت, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کا. دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مصلحت سے چل رہے ہیں, کیونکہ وسائل کم ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی وسائل کم ہیں, فی الحال جنگ کو کیا کرو, ٹالو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے. مقصد دونوں کا ایک ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا, جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھائی مسلمان کمزور, کافر طاقتور. آپ نے کہا ابھی جنگ کو ٹالو. 1400 صحابہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص, ان کی زندگی بچاؤ. تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی, ہدہد بھی آپ کے تابع, چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں, جنات آپ کے تابع ہیں. وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت بولو بھائی نہیں. انداز دیکھو سلیمان علیہ السلام کا. ملکہ یار یہ موضوع سیٹ کرے کہ مجھے مزہ بڑا آتا ہے قصہ, یہ واقعہ سنانے میں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ سبا کا پتہ چلا ایک پاورفل حکومت ہے, بڑی طاقتور, بہت طاقتور, لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے, ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر لی ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر ایک عورت ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے, اور ہدہد کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کس پہ کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو, اور اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا, بھائی یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے پہلے تفتیش کرو. اب بولا کہ یہ خط لے کے جا. اب خط میں وسائل ہے نا, تو دعوت کا انداز وہی جو امریکہ کا انداز آج کل ہے. امریکہ نے جنرل مشرف کو فون کیا, بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر کو آنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہی ہوا تھا نا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا, تو ہمارے صدر تھے صدر مشرف صاحب. امریکہ نے کہا تھا ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, ہمارا ساتھ دو گے یا افغانستان کا ساتھ دو گے. تو پاورفل کنٹری ہے نا, اسٹائل کیا تھا, خود بھی نہیں آیا. کون تھا اس وقت صدر؟ کلنٹن, بش تھا, خود بھی نہیں آنا. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی, آپ ایک کنٹری پہ حملہ کر رہے ہو تو چل کے آؤ, بیٹھو. بھائی میں ہوتا میں کہتا سر آپ آئیں بیٹھیں چائے وائے پئیں آرام سے بیٹھ کے, کیا فون پہ تھوڑی ہوتی ہیں باتیں, فون پہ تو رشتے نہیں ہوتے آج کل. آپ ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو یار ہاں یا نہ میں جواب دو, کیونکہ پاور ہے نا, امریکہ کے پاس پاور ہے. فون کر رہا ہے جنرل مشرف صاحب, ہاں بھائی ایسا ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا وہ ہو گیا, ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے, اور اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سے کچھ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. وہ اطلاعات صحیح ہیں غلط ہیں ایک الگ کہانی ہے, لیکن بہرحال یہی کہا گیا کہ وہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, طالبان کی حکومت ہے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا ان کا. تو مشرف صاحب نے کہا سر آپ کا. ٹھیک ہے سر کس کا؟ جب پاور ہوتی ہے نا تو بات چیت کا اسٹائل یہ ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ جب افغانستان آیا 20 سال ہو گئے, گھاس کھانے کے سوا کچھ بھی حاصل بولو بھائی نہیں. بڑے بڑے کنٹریز دب گئے امریکہ کے سامنے, مگر جس غریب ترین ملک کے بارے میں خیال تھا یہ منٹوں کا کھیل ہے, 20 سال میں بھی وہ ایسا حلق کا کانٹا بنائے کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے نکال بھی نہیں سکتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے 20 سال پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ افغانستان جو بھی آتا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے, جاتا ہماری مرضی. نہیں آ رہی بات؟
اتنی مزیدار بات ہے نا یہ, بہت. وہ ڈبے والی بات سے جتنا غصہ اس پہ آیا تھا نا, اتنا مزہ اس پہ آ گیا, برابر ہو گیا. آپ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ, پابندی سے آ رہے ہیں بیان میں. اچھا بھائی, تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور ہے نا, تو ملکہ سبا کو پرچہ دیا کہ جا کے حدود کو پرچہ دیا, ملکہ سبا کو جا کے دیا بھیا. لمبی چوڑی بات نہیں, ایکچولی دیکھیں ہماری ایک حکومت ہے اور ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پورے 6 نمبر اس کو تفصیل سے سنائے ہوں. اور دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے آپ کا مذہب کیا ہے غلط. جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر ذاکر نائک, ہر دور میں ہوتے ہیں نا بھائی, ہر دور میں حق کا پرچار کرنے والے, مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس دور کے جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں گے وہ حوالوں سے ثابت کریں گے کہ آپ کیا ہو غلط. سلمان علیہ السلام نے کہا اتنا ٹائم بولو بھائی نہیں. خط لکھا, قرآن نے اس خط کا تذکرہ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دیا ہم کس کے ماننے والے ہیں, اللہ کے. بس اس میں اس لفظ میں خود ہی سمجھ جاؤ, مزید تشریح کی ضرورت نہیں. آگے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ تمیز سے, انسان بن کے شاباش آرام سے آ جاؤ, تسلیم ہو جاؤ, حکومت چھوڑ دو, یہ آپ کا کام نہیں. سورج کی پرستش کر رہے ہو آپ لوگ, لوگوں کو شرک پہ ڈالا ہوا ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسان بن کے چل. باقی پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پھر ٹاک ہو جائے گی بھائی کیا ہے اب آئندہ کیا ہوگا, جزیہ لینا ہے یا ہو سکتا ہے اسی کو بادشاہ برقرار رکھا جائے. بھائی اس نافذ آپ نے یہ اسلام کرنا ہے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقے جو ہے نا غیر مسلموں کے حوالے کر دیے کہ بھئی تم مسلمان ہو جاتے ہو تو اپنے پاس ہی رکھو. حکومت مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو نظام ہے نا. تو وہ پھر اگلی بات ہم میز پہ کریں گے, ہمارے تخت پہ بیٹھ کے بات ہوگی آپ سے کہ آئندہ لاہم, ابھی تو تمیز سے چلی آؤ. وہ ملکہ سبا حیران, یار اس اسٹائل میں تو آج تک ہم سے کسی نے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, موضوع کہاں سے آیا ادھر, یہ میں کیا سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کا کام دعوت تھا, انداز ہر ایک کا چینج, لیکن بیسک کام سب کا کیا تھا, دعوت. تو جس کو اللہ دعوت کے کام پہ لگا لینا, سمجھو سب سے قیمتی تحفہ اللہ نے اس کو دے دیا. یہ اصل موضوع تھا. اب میں اس کو مکمل کر دوں وہ پورا واقعہ. تو ملکہ سبا بنے گا, یار یہ تو انداز ہی ان کا الگ ہے, اس انداز میں اتنی پاورفل گورنمنٹ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس ملکہ سبا تھی ہوشیار, اس نے کہا یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس طرح سے بات کر رہا ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ سے کوئی اس طرح سے بات کرے, امریکہ بھی خود بولے گا بھائی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اب وہ افغانی ہی بات کر رہے ہیں اس اسٹائل میں, باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرے. تو اب یہ پگڑوان آتے ہیں امریکہ کی پولیس میں ہوتے ہیں. تو ملکہ سبا نے درباری جمع کی, اپنے جتنے مسٹنڈے تھے نا بڑے بڑے, سب کو بلایا. کہنے لگی بھائی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے لیکن ہے بڑے عزت دار آدمی کا لگ رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اور اس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مضمون بڑا پاکیزہ ہے, خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی وہ گویا بزبان حال, ذہین تھی نا, سمجھ گئی. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے, میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی. صحیح ہے نا, نظریاتی حکومت ہے ہماری, وہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب پیغام بسم اللہ میں چھپے ہوئے تھے جو ملکہ سبا سمجھ گئی. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہو ہم لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں نا, اگر ان کو فتح ہو گئی تو بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جواب دینے میں جلدی مت کرو. لڑائی کا آپشن یہ آپشن بی ہے, ٹھیک ہے نا, آپشن اے. اچھا کہنے لگے لیکن فیصلہ جو تو کرے گی وہی ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت اتنی پاورفل اس لیے تھی کہ وہاں لوگ مشورے دیتے تھے, تھوپتے نہیں تھے.
مشورہ کس کا, حکم کس کا چلتا تھا؟ ملکہ کا. تو حکم جو ہے نا وہ ایک ہی کا چلے گا. مشورہ دینے کی ہم مشورے دے کے کیا کرتے ہیں, اس کو پھر تھوپتے ہیں زبردستی. تھوپنے سے مسائل خراب ہوتے ہیں, ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. تو ملکہ سبا نے کہا ہم, یہ ہو سکتا ہے دین کا لیبل لگا رہا ہو مگر مقصد پیچھے کیا ہو, پیسہ. جیسے وہ بسوں میں چڑھتے ہیں نا, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے گا, نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, اور یہ ہے, اور دیکھو پھر 5 روپے بھی یہ چونن کتنے کا ہے, گلے کو صاف کرتا ہے ہاضمے کو. میں نے خود دیکھا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. دین کا لیبل لگا ہوا ہے, مقصد کیا ہے, دکان چلانا. تو ملکہ سبا کو خیال ہوا بھائی اگر یہ جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ, لیبل اللہ رحمان رحیم کا لگا ہوا ہے, مقصد اس کا ہے کہ لالچ, یہ چاہ رہے ہماری حکومت پہ قبضہ کر کے وسائل بڑھ جائیں, تو اس کو اتنے قیمتی ہدیے دو, مقصد پیسہ ہے تو ہدیہ دیکھ کے یہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا. بھائی آپ نے تو اتنے ماشاءاللہ ہمارا خیال کیا, بس ہر مہینے ایسے 2-4 اور بھیج دیا کریں. جیسے وہ جج کو کہا تھا نا وکیل نے کہ میرا موکل جو ہے نا اس کے دلیل قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر 350 پہ ہے. جج نے جب 350 نمبر کھولا تو اس پہ 5000 کا نوٹ تھا. تو جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے. تو ملکہ نے کہا کہ میں ہدیے بھیجوں گی اگر یہ شخص لالچی ہے, ویژنری نہیں ہے, نظریاتی نہیں ہے, صرف دین اور اللہ رحمان رحیم کا لیبل لگایا ہوا ہے, تو پھر یہ کیا کرے گا, کہے گا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے, ایسے 3 ہدیے اور چاہیے. تو ملکہ سبا نے خاندانی قسم کے ہدیے بھیجے, اس زمانے کے جو ہیرے جواہرات جو کوئی دیکھ کے آنکھیں کسی کی کھلی رہ جائیں, ملکہ سبا نے بھیجے. بولے پہلے چیک کرو. سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی ہدیے لے کے آیا نا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, پیسوں کی لالچ دے رہے ہو ہیں. اور جا کے اس قاصد کو بولا کہ ملکہ کو جا کے بول خدا نے جو مجھے وسائل دیے ہیں تو نے خواب میں بھی وہ نہیں دیکھے ہوں گے. ارجع الیہم, چلو پتلی گلی سے نکل. پہلا لیٹر گیا تھا انسان بن کے چلی آؤ, دوسرا لیٹر جا رہا ہے فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, کہ اب اگر نہیں آئی تو اب لیٹر نہیں آئے گا, ایسا لشکر آئے گا کہ وہ پیچھے مڑنا نہیں جانتا, لشکر آئے گا. ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ کوئی اور کہانی ہے. تو آ گئی انسان بن کے ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے وسائل, سامنے والے کی حالت, ہر لحاظ سے ہر آدمی کے لیے دعوت دینے کا طریقہ مختلف. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جب گئے نا, وہ ٹی وی فلم ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے گئے, دعوت دینے تھے, 2 گھنٹہ میٹنگ میں کوئی دین کی بات ہی نہیں کی. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا, گئے دعوت دینے کے لیے اور بات دین کی نہیں. یہ طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگلے کا ظرف ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سن لے گا, تو اس میں بس بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ جاؤ, تھوڑی محبت پیدا کر لو, انسیت پیدا کر لو. تو ہر شخص کے لیے, ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ. تو اب کیا ہے, لیکن کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کیا ہے, دعوت. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا, مخالفت بہت ہوتی تھی. تو پہلے کبھی دھمکیاں دیں قتل کی, پھر لالچ دی. ایک دفعہ تو لالچ دینے پہ یہاں تک آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں, ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے, آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے, آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے. جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے. بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دین کا کام کرنا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.